جب ہم ڈاؤن کریں گے یہ کم از کم 36 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہونا چاہیے یا 36 سے نیچے، یعنی کہ 96 97 تک ہونا چاہیے، پھر ہم لے سکتے ہیں۔ جب اچھا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے ہم اس کا علاج کرتے ہیں، ٹمپریچر ڈاؤن بھی ہوتا ہے کن لوگوں کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے؟ بلڈ سرکولیٹ نہیں کرتا، جب بلڈ سرکولیٹ نہ کر رہا ہو، یا ایسے لوگ جو دریا میں تیراکی کرتے ہیں تو ہوتا کہ ان کا بلڈ ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، نہاتے وقت ٹھنڈے پانی سے زیادہ دیر نہانے سے ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے۔ ٹمپریچر ہائی ہونے سے اتنا جلدی موت واقع نہیں ہوتی جتنا ٹمپریچر ڈاؤن ہونے سے موت واقع ہوتی ہے۔ سہ کی چادر میں سردی جلے لگ بندے بندہ نہیں بچ رہا، کیوں آدم تو کیوں کہتے ہیں ٹمپریچر ہائی ہو جائے انسان بھاگ دوڑ کے اپنا ٹمپریچر ڈاؤن کرنے کی تگ و دو کر سکتا ہے، ہمارے اندر ابیلٹی موجود ہے کہ ہم 3-4 منٹ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سروائیو کر سکتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں نہا سکتے ہیں، ہم ایک ڈیڑھ چیزیں کر سکتے ہیں۔ جب ہمارا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمارا بلڈ جو ہے وہ کلاٹس کی شکل اختیار کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو سمجھے کہ ہمارے اندر کولن شروع ہو جاتی ہے، بلڈ جمنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے برین کے اندر بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے، کیونکہ ٹمپریچر ہائی ہوگا تو ہمارا جو پورا سسٹم نارمل 98.6 ہوگا تو ہمارا سسٹم 90 سے نیچے جب ٹمپریچر جاتا ہے تو ہم پھر کلیپس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں ہائی ٹمپریچر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ٹمپریچر ڈاؤن بھی نہیں ہونا دینا چاہیے، زیادہ سردی میں ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے، جتنا ٹمپریچر ہائی نقصان ہے اتنا ہی ڈاؤن ٹمپریچر نقصان ہے۔ اگر کسی کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے، خدا نہ خواستہ کس کا ڈاؤن ہو سکتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ دریا سے گزر رہا ہے، سردی سے آ رہا ہے، بائک چلا کے آ رہا ہے، یا باہر بیٹھا چوکیدار ہے، اس چوکیدار کا ہے، اس کا ٹمپریچر ڈاؤن، جب ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے تو اس کو کرنا کیا ہے، ان کے تلوے ایسے رگڑنے ہیں، اب وہ بے ہوش ہو جائے گا یا وہ سردی سے تھرتھرا کے کانپ رہا ہوگا، اس کے تلوے کو رگڑنا ہے، یہاں پہ ایسے پش کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ ہماری جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ بلڈ ایسا ایسا گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا اس کے ارد گرد آگ جلانا یا وہ نارمل ٹمپریچر والی جگہ پہ اس کو لے کے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ٹمپریچر یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو کہ بندہ ہے ہائی ٹمپریچر تھرمامیٹر پہ چیک کر کے آپ کو پتہ چلے گا، لو ٹمپریچر گرمیوں میں تو ہوتا نہیں ہے، سردیوں میں ہوتا ہے، اس کو آپ نے فوراً جا کے گرمی یا آگ والی جگہ پہ یا ہیٹر پہ لے کے جانا ہے، پھر اس کو ایمبولینس وغیرہ ساری چیزیں کریں۔ اب ہمارے پاس ریسکیو کے کتنے ذرائع ہیں؟ 3-4 ذرائع ہیں، ED کا، ریسکیو 1122 کا، 15 پولیس کا، یہ 3 ذرائع ہیں ہمارے پاس۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کے موبائل میں قریبی ایمبولینس کا نمبر کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ قریبی ایمبولینس کا نمبر کیا ہے؟ سب بتائیں۔ 1122 ہماری بہترین سروس ہے اور یہ ہماری سب سے قریبی ایمبولینس سروس ہے۔ اگر کوئی کلیپس کر جاتا ہے، آپ نے ساری چیزیں جو کر رہے ہیں، آپ جو اس کو بخار چیک کر رہے ہیں، اسپنجنگ کروا رہے ہیں، ساتھ اپنی فوراً ہی آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ میں اسپنجنگ کر رہا ہوں یا اس کو ٹمپریچر لو ہو گیا اس کو ٹھیک کر رہا ہوں یا ہیٹ دے رہا ہوں، تو آپ کو 1122 کو کال، اگر آپ اکیلے ہیں تو پہلے آپ اس کو فاسٹ ایڈ دیں، اس کے بعد آپ اسے کال کریں کسی کو، نہ کہ آپ پہلے کالیں کرتے رہیں، ادھر ادھر دوڑتے رہیں ادھر سے پیشنٹس کے لیے، جب آپ واپس ہیں پیشنٹس کے لیے، جب آپ تنہا ہیں آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، پھر آپ نے صرف فاسٹ ایڈ پہ فوکس کرنا ہے، جب تک آپ کو ادھر ادھر ارد گرد کوئی نظر نہیں آ جاتا۔ جب آپ کے پاس کوئی ہے پھر آپ نے اپنے آپ کو اپنے فاسٹ ایڈ دینی ہے،
منہ سے بول کے کہنے کہ 112 کا کال کریں، منہ سے بول کے کہنے میرے موبائل جیب سے موبائل نکال لیں، اتنا بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا کہ موبائل نکال کے آپ دیں. آپ نے کہنے کہ میں CPR کر رہا ہوں اور اس کا اسپنجنگ کر رہا ہوں، یہ موبائل آپ نکال لیں، وہ نکال کے کال کرے گا ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اب ٹمپریچر تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں ہیٹ اسٹروک